اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یہ بھی توحید اور اللہ کی قدرت کی دلیل دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کا انٹروڈکشن آئے، لوگ اللہ کو پہچانیں۔ ہم مادی چیزوں میں ہی الجھ کے رہ گئے ہیں، بنانے والے کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے تصرفات انسانی جان پہ کیسے ہیں، یہ سب آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ بندر سے انسان کے خود بخود وجود میں آنے کے نتائج اتنے زبردست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، تم جب مرتے ہو پوری باڈی ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن نہ آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ کان سن رہے ہیں، نہ زبان بول رہی ہے، سارے احساسات ختم۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر جو ایک چیز تھی جان، جو صرف محسوس ہونے کی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اس کو آج تک میڈیکل سائنس ایکسپلین نہیں کر سکی ہے، ڈیفائن نہیں کر سکی ہے، یہ ہے کیا؟ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھی ہے یہ بات کہ یہ زندگی کیا ہے، کیا ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری عقل سے بالاتر ہے، یہ زندگی کیا ہوتی ہے، جان کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس جان کو ہماری باڈی سے پورا نکال لیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی، جب ہم مرتے ہیں اس وقت بھی، سوتے میں بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ آپ آنکھ لگتی ہے آپ کی، گہری نیند میں آپ جاتے ہیں، پوری باڈی پڑی ہوئی ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس سوتے ہوئے آدمی کے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور اس سوتے ہوئے آدمی کی آنکھیں آپ کھول بھی دیں گے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، یہ اس کے سامنے کوئی بات کریں گے اس کو سنائی نہیں دے گا، کوئی لطیفہ سنائیں گے، ہنسنے کی بات کریں گے وہ ہنسے گا نہیں، خوشی کی بات کریں گے خوش نہیں ہوگا، غم کی بات کریں گے روئے گا نہیں۔ یہ جو شعور بالکل ختم ہو گیا، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک شعور تھا نا اس کو جذب کر لیا، کھینچ لیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک طاقت اور قدرت ہے، کیونکہ ہم تو صبح شام سوتے ہیں نا، اس لیے ہم مان لیا کہ ہم سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ بھی یقین کرنے والا منظر نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری جانوں کو وصول کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو، اور جو نہیں مرتے ان کی بھی جانوں کو وصول کر لیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ اس نے کیا تھا اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، لوٹاتا نہیں، تبھی پھر اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، جس کی موت کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کو صرف سلایا ہے دنیا میں، اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں کوئی زور سے چیختا ہے تو ایک دم ہم بیدار ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہماری روح کو ہماری باڈی میں لوٹا دیتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں لوٹایا، اِلیٰ اجل مسمى، خاص وقت تک کے لیے، دوبارہ سوتے جب اس وقت تک کے لیے جب تک دوبارہ سوتے نہیں ہو، یا اس وقت تک کے لیے جب تک دوبارہ مرتے نہیں ہو۔ تو ایک وقت آئے گا کہ میں کھینچ لوں گا اور پھر لوٹاؤں گا نہیں، پھر آخرت میں قیامت کے دن لوٹاؤں گا پھر میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک موت اور نیند جو ہے نا ان کو ایک لحاظ سے مشابہ قرار دیا ہے، تو اس سے ہمیں عالم برزخ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تبھی اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو خوب گہرائی میں جا کے غور و فکر کرتے ہیں نا اس کے لیے ان کے لیے اس میں بڑی بہت ساری نشانی ہے۔ بے وقوف لوگ تو کیا کریں گے جو خدا کو نہیں مانتے، بس وہ ایک میڈیکل رپورٹ پیش کر دیں گے آپ کے سامنے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے شعور ختم ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ نیند میں چلا جاتا ہے، پھر یوں ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ایسی چیزیں، وہ اس سے آگے بڑھے گا ہی نہیں بیچارہ، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر یوں ہو جاتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ نا، جو میڈیکل سائنس کی باتیں ڈاکٹر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کسی اور پہلو سے ہمیں غور کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے تصرفات ہیں تمہاری جان پہ۔ دیکھیں آدمی سوتا کیسے ہے، نیند مسلط ہوتی ہے انسان پہ، بعض دفعہ نہیں بھی سونا چاہ رہا ہوتا نا پھر بھی نیند مسلط ہو جاتی ہے۔ تو جیسے نیند پر اپنا اختیار نہیں ہے، نیند ایسی چیز ہے جو نیت کر کے ہوتی نہیں ہے، تبھی جو لوگ جن کو بے خوابی کے مریض ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ایک علاج یہ بھی کر کے دیکھو کہ سونا ہی چھوڑ دو، سونے کی فکر لینا چھوڑ دو، نیند خود ہی مسلط ہوگی۔ ہر ایک کا یہ علاج نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے کہ تم سونا چھوڑ دو، یہ ٹینشن مت لو کہ میں نے فلاں وقت سونا ہے، تو تم جاگتے ہی رہا کرو، تو نیند پھر خود ہی تمہیں جو ہے نا تماچے مارے گی آ کے، چاہو گے جاگنا، نیند ایسی مسلط ہوگی خراٹے لے کے سو۔ ہر ایک کا یہ علاج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا اس طرح سے علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے ہمیں ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ نیند بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نیند کے اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم کر لیں گے، کمرہ ٹھنڈا کر لیں گے، بستر کو نرم کر لیں گے اور کوئی میڈیسن لے لیں گے، لیکن آپ اپنے اختیار سے سو نہیں سکتے کہ اب میں سو جاؤں، نہیں ہوگا۔ جب اللہ چاہے گا تو آپ سو گے، اس لیے اللہ نے اس عمل کی نسبت خاص اپنی طرف کی ہے۔ ویسے تو ہر کام اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کام اللہ نے ظاہری طور پر ہمیں بھی اختیار دے دیا، ہم جب چلنا چاہیں چل لیتے ہیں، کسی چیز کو پکڑنا چاہیں پکڑ لیتے ہیں، کھانا چاہیں کھا لیتے ہیں، لیکن سونا چاہیں نہیں سو سکتے۔ ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا، نیند اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے۔ تو پہلی اس میں نشانی کیا ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت، کہ ہمیں اپنی باڈی کے شعور کو بیدار رکھنے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یعنی انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور اس کے سارے
جو حواس ہیں کام کر رہے ہیں، اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ جب چاہے گا تو کام کریں گے، ورنہ پوری باڈی ہوگی اور ہم بے جان ہو جائیں گے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. تبھی دیکھیں سوتے میں کیسے عجیب عجیب حادثات ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سو رہا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کیسے کیسے خطرناک واقعات، آگ لگ جاتی ہے، کیسے کیسے خطرناک واقعات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے اس نے یہ نہیں کیا ہوتا. تو ایک بڑی نشانی ہے. دوسری بڑی نشانی اس میں ایک بہت اہم یہ ہے کہ جن لوگوں کو برزخ کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی نا، کہ موت کے بعد انسان پر کیا احوال گزرتے ہیں، کیونکہ اکثر سائنسدان لوگ نفی کرتے ہیں بھائی جب اس میں شعور ہی ختم ہو گیا تو کیا عذاب قبر، کیا ثواب قبر، یہ سب بنائی ہوئی باتیں. اللہ کہتے ہیں کہ تم جب خواب میں ہوتے ہو، سوتے ہو، تو بھی تو تمہارے اوپر خواب میں کیسے کیسے احوال گزر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ تمہاری روح کا تمہاری باڈی سے تعلق تو بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن خواب میں انسان خوشی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، غم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پہ بڑے احوال گزر رہے ہوتے ہیں. اور سوتا ہوئے آدمی پہ یہ سارے احوال ہوتے ہیں، ڈر کے چیخ مار کے بھی اڑ جاتے ہیں لوگ، ایسے ایسے خواب آتے ہیں. نائٹ فال ہو جاتا ہے لوگوں کو خواب میں، اور جو ہے بہت زیادہ خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ غم مل رہے ہوتے ہیں، رو رہا ہوتا ہے خواب میں، ہنس رہا ہوتا ہے خواب میں، بعض دفعہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے خواب میں، ایسی مزے مزے کی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو. لیکن اس شخص کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. سوتا ہوا آدمی اگر اٹھ کے بتائے کہ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا اور میں ایسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کیا کہے گا؟ بھائی تیری آنکھیں بند تھیں، تجھے تو صرف سانس آ رہا تھا اور تو کچھ بھی نہیں. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی آنکھیں بند تھیں لیکن میں کسی اور جہان میں تھا. تو انسان کی روح پہ بہت سے احوال گزرتے ہیں جس کو یہاں کی دنیا میں ٹریس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جیسے خواب میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہوں اور اس روح پہ احوال آتے ہیں، ایسے ہی موت میں تمہاری روح میں قبض کر لیتا ہوں. اس باڈی کو کچھ محسوس، یعنی تمہیں لگے گا کہ اس باڈی پہ کچھ نہیں گزر رہا، لیکن جس پہ گزر رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اسی سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے، ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قبر میں جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو میت کو عذاب اور ثواب جو ہوتا ہے، جیسے قبر اس کو بھیج دیتی ہے، تو یہ مادی قبر میں نہیں ہوتا، یہ برزخی قبر میں ہوتا ہے. یہ برزخی، اسی قبر میں ایک برزخی قبر ہے. جیسے جب سوتا ہوا آدمی ہے نا، سو تو اس بستر پہ رہا ہے وہ، لیکن وہ عالم خواب میں گیا ہوا ہوتا ہے، تو اسی بستر پہ ایک عالم خواب بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے، جس میں یہ احوال ہوتے ہیں. تو ایسے اسی مادی قبر میں ایک برزخی قبر ہوتی ہے جس میں جو بھیج بھی رہی ہوتی ہے اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، آگ میں بھی جل سکتا ہے، اور اس کو جنت کی کھڑکی بھی اس کے لیے کھولی جا سکتی ہے. تو آپ اس قبر کو کھول کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی روح پہ جو احوال گزر رہے ہیں وہ بہت کچھ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس آیت میں. اور اسی آیت میں ان لوگوں کی بھی نفی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو منکرین ہیں نا، وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کی آیت سے